بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم عزیز طلباء، علم الصیغہ عربی کے اسباق جاری ہیں۔ اس سے قبل ہم نے بہت سارے اسباق پڑھیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے بیان ما و لا، ما اور لا کا بیان، یعنی آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ اس بارے میں ہے کہ ما اور لا جو فعل ماضی پہ داخل ہوتے ہیں تو کب ما کا دخول ہو سکتا ہے اور کب لا کا دخول ہو سکتا ہے۔ تو اس تعلق سے بتایا ہے کہ ما جو ہے یہ اور اسی طرح لا جو ہے، جب یہ فعل ماضی پہ داخل ہوتے ہیں دونوں تو لفظاً تو کوئی عمل نہیں کرتے، البتہ معنی میں عمل کرتے ہیں کہ اگر مثبت ہو تو پھر اس کو منفی بنا دیتے ہیں۔ جیسے فعلہ ہے، اس نے کیا تو ما اور لا داخل کریں گے، ما فعلہ بولے یا لا فعلہ بولے۔ تو پہلے کہا تھا اس نے کیا، ما داخل کریں گے یا لا داخل کریں گے تو معنی ہو جائے، اس نے نہیں کیا، یہ نفی کا معنی پیدا کر دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ما کے دخول کے لیے فعل ماضی پر کوئی شرط نہیں ہے، ما زیادہ تر فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے، لیکن لا جو ہے، لا کے دخول کے لیے فعل ماضی پر 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جب فعل ماضی مکرر ہو، تکرار کے ساتھ ہو۔ اب وہاں پر اگر نفی کا معنی پیدا کرنا ہو تو پھر لا لایا جائے گا۔ اسی طرح جب فعل ماضی محل دعا میں ہو تو وہاں پر بھی جو ہے نفی کا معنی پیدا کرنے کے لیے لا کو لائیں گے، ما کو نہیں۔ لا بارک اللہ۔ اسی طرح جب فعل ماضی جواب محل جواب قسم میں ہو تو اس وقت بھی لا لایا جائے گا، نفی کا معنی پیدا کرنے کے لیے ما کو نہیں۔ واللہ لا ضربتہ، تو لا لایا گیا۔ تو یہ 3 شرطیں ہیں، تب جا کے جو ہے لا کو داخل کیا جا سکتا ہے فعل ماضی پر۔ اب آپ ترجمہ دیکھیں، ما و لا تأتیان للنفی فی الماضی، ما اور لا ماضی میں نفی کے لیے آتے ہیں۔ ولیکن لا تاتی حرف لا بدون التکرار، لیکن جو حرف لا ہے یہ تکرار کے بغیر نہیں آئے گا، تکرار کے بغیر نہیں آتا، تکرار ہوگی تب آئے گا یہ۔ مثل قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول فلا صدق ولا صلی، تو دیکھو آپ ماضی کی تکرار ہے، اور جب ماضی کی تکرار ہے یہاں پر نفی کا معنی پیدا کریں گے اس ایسی جگہوں میں تو جو ہے لا لایا جائے گا۔ چلیے بھئی، نفی الفعل الماضی المعروف، فعل ماضی معروف منفی کی گردان ہے۔ ما فعل، ما فعل، ما فعلوا، ما فعلت، ما فعلت، ما فعلنا، ما فعلتما، ما فعلتما، ما فعلت، ما فعلتما، ما فعلت، ما فعلت، ما فعلتما، ما فعلتن، ما فعلت، ما فعلنا۔ اسی طرح آپ لا سے گردان کر لے اور پھر جو ہے حرکت عین کی بدل بھی دے، کبھی پڑھیں گے ما فعلا اور ما فعلا یا پھر ما فعلا، دونوں تینوں عین کی تینوں حرکتوں کے ساتھ گردان کریں گے۔ اسی طرح گردان ہے نفی الفعل الماضی المجہول، فعل ماضی مجہول منفی کی گردان۔ ما فعل، ما فعلا، ما فعلوا، ما فعلت، ما فعلت، ما فعلنا، ما فعلت، ما فعلتما، ما فعلت، ما فعلت، ما فعلتما، ما فعلتن، ما فعلت، ما فعلنا۔ اس طرح آپ لا لگا کے گردان کرے الی آخری، اس کے آخر تک۔ تو یہ گردانیں بھی ختم ہو گئی اور یہ ہماری بحث ختم ہوئی۔ اب کچھ سوالات دیے گئے ہیں، ان سوالات کا آپ کو جواب دینا ہے۔ الاسئلۃ، سوالات، کم عدد ابواب الثلاث المجرد،
کہتے ہیں کہ ثلاثی مجرد کے ابواب کی تعداد کتنی ہے وہ بتائیں آپ۔ اذکرھا بالتفصیل کما درست، تفصیل کے ساتھ بیان کرو جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے۔ سوال نمبر 2، کم صیغۃ للماضی المعلوم والمجہول، ماضی معروف اور مجہول کے کتنے صیغے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ بیان کرنا کتنے صیغے ہوتے ہیں۔ وزع صیغہما الی المذکر، اور پھر ان دونوں کے صیغوں کی آپ تقسیم کرو کس کی طرف؟ مذکر، مؤنث، غائب، حاضر، متکلم کی طرف، جیسا کہ کتاب میں بتایا ہے ویسے آپ کو بیان کرنا ہے۔ ما الفرق بینہما ولا عندما تأتیان فی بدایۃ الماضی، کہتے ہیں کہ ما اور لا کے درمیان کیا فرق ہے؟ عندما تأتیان فی بدایۃ الماضی، جس وقت یہ دونوں ماضی کے شروع میں آتے ہیں تو کیا فرق ہے وہ آپ کو بیان کرنا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے سبق کے شروع میں۔ التمارین، مشقیں، بین باب کل من الافعال، نیچے کچھ افعال دیے ہیں تو کہتا ہے افعال جتنے بھی نیچے دیے گئے ہیں ہر افعال میں سے جو ہے ہر ایک کا باب بیان کرو آپ، باب کون سے باب سے ہیں؟ وصیغہما من الماضی المعلوم والمجہول، اور ماضی معروف اور مجہول میں سے ان کے صیغوں کو بیان کرو، یعنی جو افعال دیے گئے ہیں ایک تو باب بیان کرنا ہے اور پھر کیا کرنا ہے؟ جو گردان ہے اس فعل کا، جیسے کہ ابھی آپ پورے کا ترجمہ دیکھیں، والمثبت والمنفی فی المفردات الآتیہ، ماضی معروف مجہول مثبت منفی میں سے صیغوں کو بیان کرو آنے والے مفردات میں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر فعل کا جو ہے باب بیان کرنا ہے، کون سے باب سے ہے، جیسے کہ صرف یا صرف تو کون سے باب سے ہے یہ بیان کرنا، باب ضربہ سے۔ پھر اسی طرح جو صرف یا صرف کے سے جو صیغے ہیں ماضی معروف، صرفہ صرفہ صرفو، پہلے معروف بیان کرے پھر مجہول بیان کرے، پھر اسی کے ساتھ ساتھ مثبت منفی کو بھی بیان کریں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جو ہے ماضی معروف مثبت، جیسے کہ صرفہ مثبت بھی ہے، اب اس کا جو ہے ماضی معروف منفی کیا آئے گا؟ تو جو ہے یہ ما صرفہ، ما داخل کر دیں گے۔ اسی طرح مجہول کو لائے صرفہ، پھر جو ہے منفی کیسے آئے گا؟ ما صرفہ۔ تو اس طرح آپ کو پوری گردان کرنی ہوگی۔ تمرین نمبر 2، استخرج الافعال من الجمل الآتیہ ثم بین باب کل منها وصیغہما من الماضی المعلوم والمجہول والمثبت والمنفی، آنے والے جملوں میں سے افعال کو نکالو پھر ان میں سے ہر باب کو بیان کرو، ہر ایک کا باب بیان کرو اور پھر ان کے صیغوں کو بیان کرو، کس میں سے؟ ماضی معروف مجہول مثبت و منفی میں سے، جیسا کہ میں نے اوپر بتایا بالکل ویسے ہی کرنا پڑے گا۔ بس یہ ہے کہ پہلے ان میں سے آپ کو افعال نکالنا ہے جملوں سے کہ فعل کون سا ہے بھئی، پھر وہ فعل کون سے باب سے وہ بیان کرنا، پھر ان کی گردانی کرنی ہے آپ کو، کس کی؟ ماضی معروف مثبت کی، ماضی معروف منفی کی، اسی طرح ماضی مجہول مثبت کی، ماضی مجہول منفی کی گردان کرنی ہے۔ نیچے تمرین، ہات مثالا واحدا لکل من الابواب المذکورہ، اب مذکورہ ابواب میں سے ہر ایک کا کوئی ایک مثال لائیے، ایک مثال لائیے ماضی معروف میں، مجہول میں، مثبت و منفی میں۔ تو یہ آپ کو کام کرنا ہے۔ تمرین نمبر 3 بھی میں نے آپ کو بتا دی، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے درس نمبر 4 ہمارا ختم ہوا، درس نمبر 5 شروع کرتے ہیں۔ الدرس الخامس، الفعل المضارع، تو کہتے ہیں کہ جس طرح ماضی کے 14 صیغے ہوتے ہیں اسی طرح مضارع کے بھی 14 صیغے ہیں، بیان کیے ہیں، دیکھیں آپ گردانے ہیں۔ للمضارع ایضا 14 صیغۃ، مضارع کی بھی 14 صیغے ہیں۔ اثبات الفعل المضارع المعروف، فعل مضارع مثبت معروف، گردانے ہیں۔ یفعل، یفعلان، یفعلون، تفعل، تفعلان، یفعلن، تفعل، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، افعل، نفعل، وہ کرتا ہے یا کرے گا، وہ دو مذکر کرتے ہیں یا کریں گے، وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے، تو کرتی ہے یا وہ کرتی ہے یا کرے گی، تم دونوں، وہ کرتی ہے یا کرے گی، وہ دونوں مؤنث کرتی ہے یا کریں گی، وہ سب مؤنث کرتی ہے یا کریں گے، اس طرح ترجمہ لگے گا۔
بالحرکات الثلاثۃ فی العین، عین کی تینوں حرکتوں کے ساتھ گردان کرنی ہے آپ کو، یفعل اسی طرح یفعل اسی طرح یفعل، تینوں حرکتوں کے ساتھ گردان کرنی ہوگی۔ وہی بالکل آسان ہے یہ، چونکہ ما قبل بھی ماضی کے بیان میں بھی گزر چکا ہے، اس لیے بہت آسان ہوگا آپ کے لیے۔ دیکھیں فالثلاثۃ الاولیٰ للمذکر الغائب، اسی طرح جس طرح ماضی میں بتایا تھا، تو کہتے ہیں کہ پہلے تین صیغے یہ مذکر غائب کے ہیں، وبعدها ثلاثۃ للمؤنث الغائب، اس کے بعد تین صیغے مؤنث غائب کے ہیں، وبعدها ثلاثۃ للمذکر الحاضر، اور اس کے بعد تین مذکر حاضر کے ہیں، وثلاثۃ بعدها للمؤنث الحاضر، اور اس کے بعد تین مؤنث حاضر کے ہیں، وأخیراً صیغتان للمتکلم، آخر میں دو صیغے متکلم کے ہیں، الواحد ایک واحد متکلم، والجمع مع التثنیہ اور جمع مع التثنیہ، المذکر مؤنث، مذکر مؤنث کے لیے یہ صیغہ برابر ہوتا ہے۔ اب کہتے ہیں اثبات الفعل المضارع المجہول، تو یہ تو گردان فعل مضارع معروف کی ہوئی، گردان جو ہوئی، اب گردان کر رہے ہیں فعل مضارع مجہول کی، یفعل، فعل مضارع مجہول کی گردان کیسے کریں گے؟ خالی جو علامت مضارع یا ہے، یا پھر تا جائے، الف آ جائے، نون آ جائے، ان میں ضمہ لگا دیں گے بس۔ دیکھیں یفعل یفعلان یفعلون تفعل تفعلان یفعلن تفعل تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان تفعلن افعل نفعل، وہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، وہ دونوں کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں گے، وہ سب کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں گے، وہ کی جاتی ہے یا کی جائے گی، اس طرح سے ترجمہ لگے گا۔ نفی المضارع المعروف، یہ فعل مضارع منفی معروف ہے، اور جو گردان گزری وہ مثبت معروف کی تھی نا، اب نفی معروف، فرق یہ ہے کہ خالی لام لگا دیں یا پھر آپ ما لگا دیں، گردان بالکل سیم اسی طرح ہوگی۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہوا، انشاءاللہ عز و جل اگلے بیان لن و اخواتہا یہاں سے ہم پڑھیں گے۔